بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانیت کے جہاں سے آپ کا بھائی آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کی ایک بار پھر جسارت کر رہا ہے۔ دوستو، آپ سوچیں گے کہ جو عمل بھی لے کے آتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ لاجواب عمل ہے، لیکن دوستو یہ کہنے پہ مجبور ہوں اس لیے کہ سب قرآنی اعمال ہیں اور یہ قرآنی اعمال ہوتی ہی لاجواب ہیں۔ محنت تھوڑی کرنی پڑتی ہے لیکن اس کا صلہ ضرور ملتا ہے، بشرطے کہ انسان سچے دل سے صدق کے دل کے ساتھ محنت کرے تو اللہ پاک کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتے، رائے گاہ نہیں کرتے۔ دوستو، عمل کی جانب بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر مناسب سمجھیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں، اور اگر دل مانے تو کمنٹ بھی کر دیا کریں، شیئر بھی کر دیا کریں۔ اللہ پاک آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ تو دوستو، آج ویڈیو بنانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شرف شمس 7 تاریخ کو آ رہی ہے، 7 اپریل کو۔ میں نے اس سے پہلے بھی تسخیر خلائق کے، محبت کے، کاروبار کے حوالے سے اعمال دیے ہوئی ہیں، لیکن پھر بھی دل نے کہا کہ چلو ایک نقش اور آپ کو دے دوں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بنانا کسی کو مشکل نظر آئے، تو چلو ان اعمال کو دیکھتے ہوئے ان میں سے جو آپ کو اچھا لگے یا آسان لگے تو آپ اس کو کر لیں۔ دوستو، گزارش یہ ہے کہ یہ نقش جو شرف شمس کی ساعتیں چلیں گی نا، یہ تقریباً میکسیمم 24 گھنٹے ہوں گے اس کے، تو 24 گھنٹوں میں کم سے کم 3 ساعتیں تو شمس کی آئیں گی۔ اگر کسی کو شمس کی ساعت کا نہیں پتہ تو وہ اس دن مجھ سے پوچھ بھی سکتا ہے۔ اس کے علاوہ پلے اسٹور میں جائیں، چوکاڑیا حساب کے نام سے ایک ایپ ہے، وہ آپ انسٹال کر لیں تو اس میں بھی آپ کو ساری چیزیں مل جائیں گی۔ تو اس میں ایک شمس کی ساعت ہوتی ہے، کیونکہ یہ شرف بھی شمس کا ہے، تو شمس کی ہی ساعت میں جب آپ کام کریں گے تو 1000 گنا اس کی تاثیر میں اضافہ ہو جائے گا۔ اس لیے شرف شمس کی ساعت جو ہے وہ شمس کی ہی ہے، تو شمس کی ساعت میں ہی آپ اس عمل کو تیار کریں۔ سب سے پہلے دوستو کرنا یہ ہے کہ آپ کو سیاہی کا بتا دوں کہ زعفران اور عرق گلاب مکس کر کے آپ اس کی سیاہی سے یہ نقش تیار کریں گے۔ جب شرف شمس کا ٹائم شروع ہو جائے اور شمس کی ساعت بھی شروع ہو جائے تو اس وقت آپ نے سب سے پہلے 2 رکعت نماز نفل حاجت کے پڑھنے ہیں۔ کاروبار کے، روزی روزگار کے، قرض سے نجات کے حوالے سے ذہن میں رکھ کے 2 رکعت نماز نفل حاجت کے پڑھنے ہیں۔ 2 رکعت نماز نفل حاجت کے پڑھنے کے بعد آپ قبلہ رخ ہو کے بیٹھ جائیں اور بخور آپ جلا لیں۔ اب اگر ہر آدمی بخور افورڈ نہیں کر سکتا تو آپ اگربتی ہی لگا لیں، لیکن اگربتی ضرور لگانی، اگر عود والی مل جائے یا سندل والی مل جائے تو بہت بہتر ہے، تو وہ اگربتی آپ لگا لیں۔ اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد سورۃ شمس جو 30ویں پارے میں ہے اس کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ جب سورۃ شمس 11 بار پڑھ لیں تو آخر میں پھر 11 بار درود ابراہیمی پڑھ کے اس کے بعد آپ اس نقش کو تیار کریں۔ اب اس نقش کو تیار کس طریقے سے کرنا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ یہ خانے بنا لیں۔ یہ مربع نقش ہے 16 خانوں والا۔ اس نقش کو بنانے کے لیے سب سے پہلے تو آپ یہ خانے بنائیں، 16 خانے بن جائیں جب، تو سب سے پہلے آپ اوپر 786 لکھیں۔ 786 لکھنے کے بعد پھر آپ کو اس کی چال بھی یہ بغل میں نے دی ہوئی ہے، یہ چال بھی آگے دی ہے، اس کو آپ چیک کر لیں۔ اس چال کے حساب سے کہ جہاں 1 نمبر لکھا ہوا ہے پہلے اس خانے کو پر کرنا ہے، پھر جہاں 2 لکھا ہوا ہے اسی خانے کو پر کرنا ہے، پھر 3 نمبر والے کو، پھر 4 والے کو، پھر 5، یعنی غرض ہے کہ اسی طریقے سے سارے خانے آپ نے 1 سے لے کر 16 تک پر کرنے ہیں۔ اور اگر اس طریقے سے بھی آپ کو سمجھنا ہے تو سب سے بہترین جو طریقہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو سب سے کم عبارت ہے وہ سب سے پہلے لکھی جاتی ہے، پھر اس سے بڑی، پھر اس سے بڑی، یعنی آپ دیکھیں 1594 1594 یہ سب سے کم عبارت ہے، پھر 1595، پھر 1596، 1597، 1598، یعنی اس طریقے سے یہ ایک ایک ہندسہ بڑھتا جائے گا اور اس کو آپ اسی طریقے سے بھرتے جائیں گے۔ جب یہ آپ اندر والے خانے مکمل کر لیں تو پھر جو 4 کونوں میں قولہ الحق ولہ الملک، یہ جو 4 کونوں میں لکھا ہوا ہے اس کو آپ نے پر کرنا ہے، اور یہ لکھنے کے بعد یہ جو باقی عبارت لکھی ہوئی ہے اس کو آپ نے لکھ لینا ہے۔ سب سے بہترین جو طریقہ ہے اس کو تیار کرنے کا، اگر گولڈن کلر میں آپ کو پیپر مل جائے تو اس پیپر کے اوپر اگر آپ یہ تیار کریں تو بہت لاجواب ہے۔ اگر نہ ملے، کوئی ایسا طریقہ کار نہ ہو کہ آپ کو گولڈن کلر کا کوئی کاغذ مل سکے، تو آپ یہ زعفران کے ساتھ ہی تیار کر کے اس کے بعد یہ مکمل تیار کر لیں۔ تیار کر لینے کے بعد آپ اس نقش کو اپنے سامنے رکھ لیں۔
سب سے پہلے آپ 11 بار درود ابراہیمی پڑھیں۔ جب درود ابراہیمی پڑھیں، اچھا ایک بات ہے کہ اگر یہ بناتے ہوئے یا اس طرح یہ ساری اس کی تیاری میں وہ گھنٹہ گزر جائے تو پھر آپ اس کو چھوڑ دیں، جہاں تک جتنا کام کیا ہے وہاں تک کر لیں، پھر اس کو رکھ دیں سنبھال کے، اور جب دوبارہ وہ گھڑی آئے شمس کی، دوبارہ ساتھ جس وقت آئے تو اس ساتھ میں پھر آپ بیٹھ جائیں، تو پھر آپ کو دوبارہ نفل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے آپ شروع کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے نقش سامنے رکھ کے 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ 11 بار درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے یا لطیف و یا عزیز و، یا لطیف و یا عزیز و، یہ 919 بار پڑھنا ہے۔ اب یہ نہیں کہ پہلے یا لطیف و 919 بار پڑھا پھر یا عزیز و 919 بار پڑھا، اس طریقے سے نہیں، دونوں اللہ پاک کے یہ اسم مبارک ہیں، ان کو ملا کے پڑھنا ہے کہ یا لطیف و یا عزیز و، یا لطیف و یا عزیز و، یا لطیف و یا عزیز و، اس طریقے سے آپ نے 919 بار پڑھنا ہے۔ جب یہ آپ کا 919 بار پورا ہو جائے تو اس کے بعد سورۃ شمس آپ نے 101 بار پڑھنی ہے، 101 ٹائم سورۃ شمس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ جب سورۃ شمس آپ 101 بار پڑھ لیں تو اس کے بعد پھر آپ نے آخر میں درود ابراہیمی پڑھنا ہے 11 بار۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ اللہ پاک سے دعا کریں گے، گڑ گڑا کے اللہ سے اپنے روزی رزق کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، اپنے گھریلو معاملات کے لیے، قرضے سے نجات کے لیے اللہ پاک سے دعا کریں گے، اور اس نقش کے اوپر 3 دفعہ پھونک مار دیں گے۔ پھونک مارنے کے بعد آپ اس نقش کو فولڈ کریں گے، فولڈ کر کے آپ اس کو کہیں چھپا کے رکھ دیں گے، بکسے میں، الماری میں کہیں رکھ دیں گے، استعمال نہیں کرنا۔ اب اگلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس سے اگلے دن آپ نے صبح نماز کے ٹائم پہ اٹھنا ہے، نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھنے کے بعد آپ نے انتظار کرنا ہے سورج نکلنے کا۔ جب سورج نکلے تو آپ ایسی جگہ پہ چلے جائیں جہاں سے سورج نکلتا ہوا آپ کو نظر آئے، چاہے آپ کو اپنے مکان کی چھت پہ ہو، چاہے کہیں گراؤنڈ میں ہو، چاہے کسی پہاڑی کے اوپر ہو، لیکن ایسی جگہ پہ چلے جانا ہے جہاں سے آپ کو سورج نکلتا ہوا نظر آئے۔ تو نقش جو ہے جہاں پہ آپ نے رکھا ہے، چاہے بکسے میں چاہے الماری میں، وہاں سے نکال کے ساتھ لے جائیں۔ تو اگر سورۃ شمس آپ کو زبانی یاد ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر سورۃ شمس آپ کو زبانی نہیں آتی تو آپ قرآن پاک ساتھ لے جا سکتی ہیں، یا 30واں پارہ ساتھ لے جائیں، یا قرآن پاک انسٹال کیا ہوا ہے اپنے موبائل کے اندر تو ادھر سے نکال لیں، یا اگر نہیں کیا ہوا تو صرف سورۃ شمس کو انسٹال کر لیں، وہ نکال لیں، وہ ساتھ لے کے جانی پڑے گی۔ تو جب سورج کے سامنے آپ کھڑے ہوں، سورج کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جانا ہے، نقش کو اپنے ہاتھ میں رکھ لینا ہے، سیدھے ہاتھ میں۔ اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے 7 دفعہ۔ جب درود پاک 7 دفعہ پڑھ لیں تو اس کے بعد پھر سورۃ شمس کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھ کے پھر آخر میں پھر 7 دفعہ درود شریف پڑھیں۔ اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ 41 بار سورۃ شمس پڑھ لیں، لیکن اگر ٹائم شارٹ ہے تو آپ کم از کم 11 بار ضرور پڑھیں، اول آخر 7 بار درود ابراہیمی، وہ پڑھ کے اس کے اوپر تعویذ کے اوپر جیسے فولڈ کیا ہوا ہے اسی طرح کھولنا نہیں ہے اس کو دوبارہ، اسی طرح اس کے اوپر آپ دم کر دیں۔ اس کے بعد اس کو آپ موم جامہ کر کے پہن لیں۔ اب اس کے بعد زندگی کی آپ ایک روٹین بنا لیں۔ آپ کسی ایک نماز کے ساتھ، کوئی ایک نماز آپ رکھ لیں کہ کسی فلاں نماز کے ساتھ اول آخر درود ابراہیمی 3 یا 5 بار، اور سورۃ شمس 21 بار یا 11 بار، لیکن کوشش کریں کہ 21 بار پڑھ لیں، چھوٹی سی صورت ہے، اتنی بڑی صورت نہیں، تو آپ وہ پڑھتے رہیں، اور چلتے پھرتے آپ دل میں یا لطیف ہو یا عزیز ہو، یا لطیف ہو یا عزیز ہو، آپ کے موبائل پہ کال آ گئی، آپ وہ کال سن سکتے ہیں، کسی سے بات کرنی ہے آپ بات کر لیں، جب بات سے فری ہوں دل میں یہ پڑھتے رہیں کہ یا لطیف ہو یا عزیز ہو۔ اس کی کوئی تعداد مقرر نہیں ہے، لیکن کسی ایک نماز کے ساتھ سورۃ شمس کو 21 بار ضرور پڑھنا، یہ آپ روٹین میں رکھیں۔ اگر بیچ میں کہیں ایک آدھ دن مس ہو جاتا ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن لگاتار 3 دن مس نہیں کرنا۔ اگر 3 دن مس کریں گے تو آپ کا یہ عمل ٹوٹ جائے گا۔ پھر آپ قدرت الہی کے کرشمے دیکھیں کہ آپ کو کم از کم 11 دنوں کے بعد آپ کو اس نقش کے اور اس عمل کے اثرات آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ گھر میں انشاءاللہ رزق کی برکت شروع ہو جائے گی، قرضہ اترنا شروع ہو جائے گا، وہ مسبب الاسباب کو ایسا سبب پیدا فرما دے گا
کہ سمجھ ہی نہیں لگے گی کہ کہاں سے پیسے آ رہے ہیں، کہاں سے کیا مسائل حل ہو رہے ہیں۔ اللہ پاک امداد فرمائیں گے۔ دوستو عمل کے بارے میں، نقش کے بارے میں نے سب کچھ بتا دیا آپ کو، کس سیاہی سے لکھنا ہے، کس دن لکھنا ہے، کس ٹائم پہ لکھنا ہے، اور اس کے بنانے کا کیا طریقہ کار ہے، پھر بنانے کے بعد اس کے اوپر کیا پڑھنا ہے، پھر آگے جا کے کیا کرنا ہے، وہ ساری چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ لیکن پھر بھی اگر کسی چیز کی کمی رہ گئی ہو، جو آپ کی سمجھ میں نہ آئی ہو، یا آپ کے ذہن میں کوئی سوال آ رہا ہو، تو آپ اس واٹس ایپ نمبر پہ وائس میسج کر کے یا کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ میں انشاءاللہ بر وقت بتانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جاتے جاتے پھر عرض کر دیتا ہوں کہ دوستو کمنٹ بھی کر دیا کریں، اور دوستوں کو دکھائیں بھی، سبسکرائب بھی کریں، اور میرے اس عمل کی اجازت صرف میرے سبسکرائبر جو ہیں ان کو ہے۔ ان کے علاوہ اگر کوئی یہ عمل کرنا چاہتا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرے، لائک کرے، اور کمنٹ کر کے مجھے سے اجازت لے لے۔ میں اجازت لینے کی کوئی ہدیہ، کوئی فیس نہیں لیتا، لیکن کم از کم آپ سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن بھی آن کریں، لائک اور کمنٹ کر دیے کریں۔ جزاکم اللہ فی الدارین خیرا کثیرا۔ اللہ پاک سب کی مشکل آسان فرمائے، اللہ پاک سب کی مدد کرائے، اور آپ کے وسیلے سے مجھے بھی، میری بھی مشکلیں آسان فرمائے۔ جزاکم اللہ فی الدارین خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔